سید نور میاں صاحب قبلہ نے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے کچھ روشنی لے کر ہمیں اشارے دیے. ان سے پیشتر حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب، حضرت علامہ ابو بکر اشرفی صاحب، حضرت علامہ حافظ سعید صاحب اور بھی لوگوں نے اپنی اپنی خدمات پیش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے حافظ جناب قاری شریف صاحب نے بھی بہت اچھا کلام نور میاں صاحب کا لکھا ہوا پیش کیا. اب تھوڑا سا وقت ہے، کچھ حضور تارک الدنیا و تارک عقبہ حضور سیدی صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا سکیں. اس کے لیے میں تھوڑی سی ابتدا میں تمہید کا کچھ سہارا لے کر پہلے آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غریب نواز نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہیں اور درجنوں کی تعداد میں آپ کے خلفاء ہیں. لیکن میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق ایک صوفی حمید الدین کے علاوہ سرکار غریب نواز کے خلفاء میں بھی کسی کو صوفی نہیں کہا گیا. صرف صوفی کا لقب اگر بارگاہ غریب نواز سے کسی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے. حالانکہ غریب نواز کے خلفاء میں قطب الاقطاب سرکار غریب نواز کے جانشین سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی جیسی ہستی بھی موجود ہے. سرکار غریب نواز کے خلفاء میں حضرت فخر پاک سیدنا شہزادہ چشت و سنجر فخر الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی جیسی ہستی بھی موجود ہے. اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور بھی ایک طویل فہرست ہے سرکار غریب نواز کے خلفاء کی، مگر کسی کو صوفی نہیں کہا گیا. یہیں سے میں ایک بات آپ کے سامنے صوفی بزرگ کے بارگاہ سے تصوف کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے جتنے نوزائیدہ فرقے پیدا ہوئے ہیں سب نے اگر ٹارگٹ کیا ہے تو تصوف کو ٹارگٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے اسلام کا مغز ہے، اسلام کا گودا ہے. اگر اسلام سے تصوف کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام میں بچتا کیا ہے؟ اسی لیے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ ٹارگٹ جو ہے وہ تصوف کو کیا ہے. کسی نے کہا تصوف جو ہے وہ رہبانیت کی دوسری شکل ہے، کسی نے کہا تصوف جو ہے عیسائیت کی دوسری شکل ہے. غرض کے تصوف کو الگ الگ انداز سے جو ہے وہ تان کا شکار کیا